بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے بشارتیں۔ اسلام نے جہاں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں عورت کے بلند مرتبے پر کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں، علماء کرام نے خواتین سے متعلق بعض فضائل بیان فرمائے ہیں جو کہ دینی عبادات میں خواتین میں شوق بڑھا دیتے ہیں اور نیک اعمال میں رغبت اور محبت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک نیک اعمال والی عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے۔ ایک برے اعمال والی عورت 1000 بد اعمال مردوں سے بدتر ہے۔ ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ عورتوں کی رکعتوں سے بہتر ہے۔ عورت اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک بوند دودھ پر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ شوہر جب پریشان گھر آئے اور اس کی بیوی اس کو مرحبا کہے اور تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو نصف جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے، اللہ تعالیٰ اس کو غلام آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجے اور خود گھر میں آداب کی رعایت کرتے ہوئے رہے، اور عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی اور 1000 فرشتوں اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاوند کا انتظار کرے گی۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکے اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت اپنی گائے، بھینس وغیرہ کا دودھ بسم اللہ شریف پڑھ کر دھوئے تو وہ جانور اس عورت کو دعائیں دیتا ہے۔ جو عورت بسم اللہ شریف پڑھ کر آٹا گوندتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈالتے ہیں۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھنے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے، اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ جو عورت نماز روزہ کی پابندی کرے، پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے، اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 2 افراد کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہو، دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو۔ جو عورت حاملہ ہو اس کی رات عبادت اور دن روزے میں شمار ہوتا ہے۔ جب بچہ ہو جائے تو اس کے کسی عورت کا بچہ ہو جانے کے لیے 70 سال کی نماز اور روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے، ہر رگ کے در پر ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن کے اندر اندر فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ جب بچہ رات کو روئے اور ماں بدعا دیے بغیر دودھ پلائے تو اس کو 1 سال کی نمازوں اور روزوں کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے۔ جب بچے کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کو خوشخبری سناتا ہے کہ اے عورت، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی۔ جب شوہر سفر سے واپس آئے اور عورت اس کو کھانا کھلائے اور اس دوران اس نے کوئی خیانت بھی نہ کی ہو تو اس عورت کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔
جب عورت اپنے شوہر کو کہے بغیر دبائے اس کو 7 تولے سونا صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر شوہر کے کہنے پر دبائے تو 7 تولے چاندی خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس عورت کا خاوند اس پر راضی ہو اور وہ مر جائے تو جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھانا 80 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جائیں گے، لیکن جس عورت نے حیا اور پردے میں وقت گزارا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار خود کرائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت 5 وقتہ نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی حیا اور عفت کی حفاظت کرے اور جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کو عورت کا پردے میں رہتی ہے اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو نامحرم مردوں سے چھپاتی ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت تو پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے، اور عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے اور پوشیدہ جگہ میں ہو۔ ایک شخص نے حضیل کے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور اپنی باندی کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا۔ مہمانوں میں سے ایک مہمان کو وہ پسند آ گئی اور وہ اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کی عصمت لوٹنے کا طلبگار ہوا، لیکن اس باندی نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہی، پھر وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اس شخص کے پیٹ مار دیا، جس سے اس کا جگر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ اس کے گھر والے اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ کی تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے موقع پر ایسے آثار دیکھے جس سے دونوں کشمکش کا ثبوت ملتا تھا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جسے مارا ہے اس کی دیت کبھی نہیں دی جا سکتی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔